السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری پردہ نشین ماں بہنوں، میں آپ کے سامنے اولیاء کرام، بزرگان دین، حضور سیدنا علی احمد کلوری کے ایک خلیفہ جس کا نام حضرت علامہ مفتی عبدالقدوس علیہ الرحمہ کی کرامت بیان کر رہا ہوں۔ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ مفتی عبدالقدوس گنگوی علیہ الرحمہ سو رہے تھے۔ سونے کے بعد خواب میں دیکھا، اسی کہہ رہا تھا کہ تم میرے گھر میں جھاڑو لگاؤ۔ تو حضرت مفتی عبدالقدوس گنگوی نے صبح اٹھا اور سب سے پہلے مسجد میں گئے اور جھاڑو لگانا شروع کیا۔ پھر رات کو خواب میں دیکھا کہ عبدالقدوس تم میرے گھر کی جھاڑو لگاؤ۔ حضرت مفتی عبدالقدوس گنگوی نے تمنا کیا کہ یہ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، ہو سکتا ہے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ وہ صبح اٹھتے ہیں اور فوراً ہوا بن کر مکۃ المکرمہ پہنچا اور خانہ کعبہ میں جھاڑو لگا کر پھر ہوا میں اپنا وطن آیا۔ پھر دوسرے شب میں خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہا تھا کہ عبدالقدوس تم میرے گھر کی جھاڑو لگاؤ۔ اب حضرت علامہ مفتی عبدالقدوس گنگوی علیہ الرحمہ نے سوچا کہ میں نے تو خانہ کعبہ کا جھاڑو لگا کر آیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ مدینہ منورہ کی جھاڑو لگا کر کے آؤں۔ پھر حضرت مفتی عبدالقدوس گنگوی نے صبح اٹھا اور ہوا میں مدینہ منورہ پہنچا۔ مدینہ منورہ میں جا کر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر جھاڑو لگائی، پھر ہوا بن کر واپس آئے۔ پھر دوسرے شب میں خواب میں دیکھا، اے عبدالقدوس تم میرے گھر کی جھاڑو لگاؤ، اور یہ کہا جہاں علی احمد دفن ہوئے ہیں اس جگہ جھاڑو لگاؤ۔ اللہ اللہ! حضرت مفتی عبدالقدوس گنگوی نے فوراً صبح اٹھا، حضور سیدنا علی احمد علاؤ الدین علیہ الرحمہ کے مزار اقدس میں آئے اور وہاں جھاڑو لگانے لگے۔ اور جب واپس گھر گئے تو کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کے رہتے ہوئے سرزمین کلیر میں آگ برستی ہے۔ حضور سیدنا مفتی عبدالقدوس گنگوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور کلیر شریف پہنچنے کے بعد اپنے احاطہ میں لیا، حصار کیا اور حضور سیدنا علی احمد علاؤ الدین کے مزار اقدس کے قریب پہنچا اور سب کو اپنے پاس قریب رکھا اور حصار کیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور آگ قبر کے اندر سے آگ نکلی اور حضرت مفتی عبدالقدوس سے یہ کہنے لگا اندر سے کہ عبدالقدوس تم نے جس ارادے سے آیا ہے تمہارے ارادہ ٹھیک ہے، آج سے میں آگ نہیں برساؤں گا، اور تم سیدھے ہاتھ آگے کرو اور سیدھے پیر آگے کرو۔ فوراً مولانا عبدالقدوس نے سیدھے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور سیدھے پیر کو آگے بڑھایا، آگ قبر سے نکلی اور فوراً ہاتھ میں آ کر ٹکرا گیا، اور حضرت مفتی عبدالقدوس کے دائیں ہاتھ
کا جو آستین تھا کٹ کر گر پڑا، اور آج بھی حمدہی تعالیٰ ان کے نسل کے ہیں کہ جب بھی پہلے سے بھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ ایک آستین چھوٹا ہو جاتا بدن میں جب وہ کپڑا استعمال کرتے تھے۔ یہ حضرت علامہ مفتی عبدالقدوس کی کرامت ہے۔ 300 سال تک یہ آگ برستی تھی۔ حضور سیدنا علی احمد کلوری کی بے حد کرامتیں ہیں۔ انشاءاللہ میں اور بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات میری گفتگو سن کر ایک کے بعد ایک لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔